अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन। ये बॉर्डर के साथ आप बनाएंगे। ये डिज़ाइन आप फ्रॉक पे, शर्ट पे, कुर्ते पे, किसी भी बना सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। यहाँ पर मेरे पास है बुकरम का पीस, इस तरीके से डबल में है। आसानी के लिए चौड़ाई बताती हूँ। यहाँ पर इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच और लंबाई आपने लेनी है 16 इंच। अभी कटिंग करने से पहले हम यहाँ पर इसकी रेब निकालेंगे, ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे। इसके बाद हम गले का फैलाव रखेंगे। नॉर्मल साइज़ है 3.5 इंच, आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब यहाँ पर हम गले की लंबाई रखेंगे 5.5 इंच। नॉर्मल साइज़ होता है 7 इंच पर, लेकिन गोल गला है ये फिर कम रखते हैं, 5.5 इंच पे रखते हैं, 6 भी रख सकते हैं। इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर हम इसकी प्यारी सी राउंड शेप दे देंगे ऐसे। इस तरीके से आपने गले की गोल शेप दे देनी है। अभी यहाँ पर हमने स्लिट का निशान लगाना है, तो यहाँ पर हम 8 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। अब इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे, फिर 1.25 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाएंगे। अभी यहाँ से हम गले को नीट करने के लिए इस लाइन पर रखेंगे, 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह 1 इंच ज़्यादा हो जाता है 1.25 इंच पर। अभी यहाँ पर भी इसी तरह 1.25 इंच की दूरी पर यहाँ पर सीधी लाइन लगा देंगे। अभी मैं आपको साइज़ करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से इंच टेप की आपने चौड़ाई पर रख लेना है। अभी यहाँ पर हम कटिंग करेंगे इस लाइन से। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। अब यहाँ पर हमने बाहर से भी इस लाइन पर गले को नीट कर लेना है। ये देखें इस तरह, इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। सेंटर में से कटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने गले की यहाँ पर पाइपिंग करनी है। तो यहाँ पर क्या किया है, हमने शर्ट पर डायरेक्ट इस बुकरम को, इस गले को पेस्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम इसको डबल करेंगे ऐसे, जैसे शर्ट हमारी कटी हुई थी इस तरीके से एक सेंटर क्रीज पर। फिर हमने गले की बुकरम के साथ से क्रीज बनानी है और फिर इस तरह 1.5 इंच की दूरी पर एक और क्रीज बना लेनी है। ये क्रीज हमारी दोनों तरफ आएगी। यहाँ पर भी क्रीज बनाएंगे। ये कितनी रखनी है ये बताती हूँ। ये देखें 8 इंच की हमने जो निशान लगाया स्लिट का, उस निशान पर हम सीधी लाइन लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको सीधी लाइनें लगा के दिखाती हूँ। देखिए चाक से इस लाइन पर हमने 8 इंच की लंबाई पर निशान लगाया है। अब ये देखिए जहाँ पर हमारे बुकरम के गले की चौड़ाई ख़त्म होती है, यहाँ पर एक लाइन लगी है। अब 1.5 इंच की दूरी पर एक और लाइन लगी है। ये लाइनें आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, यानी कि और भी आप अंदर कर सकती हैं। आप 3 इंच का गला रखें। अगर बच्ची का बना रही हैं तो गले की चौड़ाई कम होगी, ये लाइनें अंदर की तरफ हो जाएंगी, यानी कि गैप कम हो जाएगा सेंटर का। इस तरीके से आपने इसको लाइन अप करना। ये देखें इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्जिन नहीं रखना, बुकरम के बराबर इस तरह कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अभी दरमियान से भी इस तरह कटिंग करेंगे, स्लिट में से इस तरह 8 इंच तक ये हमने कटिंग कर दी। अभी मैं आपको सीधी तरफ से दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये देखें लगेगा। इस तरह ये कटिंग हो जाएगी इस लाइन तक। अभी हमने पाइपिंग बनानी है। पाइपिंग बनाने के लिए हमने चौकोर पीस कपड़े का लेना है। इसको ऐसे रखेंगे ट्रायंगल की शेप में। यहाँ पर हमने इसको प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद इस तरीके से हम डबल करेंगे। डबल करेंगे तो कटिंग बहुत अच्छी होगी, आसानी से होगी। यहाँ पर रखेंगे चौड़ाई आपने पूरा 1 इंच रखनी है इस तरह। अगर आपने बूट पाइपिंग करनी है जो चौड़ी वाली होती है तो फिर 1.25 इंच पर रखेंगे। तरीका यही होगा। तो इस लाइन पर इस तरीके से सीधी लाइन लगाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह कटिंग करेंगे। अभी मैं आपको साइज़ करके भी बताऊँगी कि ये वाली पट्टी, रेब पट्टी हमें कितनी चाहिए। तो ये देखें इस तरह आपने रेब पट्टी कट कर लेनी है। अब फिर दोबारा दूसरी पट्टी कट करेंगे। इसी तरह इसको इसी तरह डबल करेंगे, प्रेस करेंगे और इसी के बराबर हमने इसी तरह दोनों पट्टियों को कट कर लेना है। अब पट्टी की लंबाई है 16 इंच, हमें 16 इंच की पट्टी लंबी चाहिए। अब हमने क्या करना है, बॉर्डर को नीट करना है। ये मेरे पास है 0 का बुकरम, इसको पेपर पेस्टिंग भी कहते हैं और आसानी से ये मिल जाता है। यहाँ पर ये वाला जो बॉर्डर है इसको रखेंगे, बड़ा ही आसान तरीका है। अब बुकरम का जो चिपकन वाला हिस्सा ये हमने ऊपर की तरफ रखा है। ये देखें इसको आसानी के साथ लगाने का यही तरीका है कि इसको डायरेक्ट चेपी को चिपकन वाला हिस्सा ऊपर रखना है और कपड़े को रखना है इसके ऊपर और हल्का सा पेस्ट कर लेना है। फिर हमने बराबर कटिंग की है कपड़े के बराबर। ये वाला 0 का बुकरम इसका कटिंग कर दिया। फिर हम इसको दोबारा से एक दफ़ा प्रेस करेंगे, नीट कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखें बॉर्डर को देख लें। ये जो हमारा बॉर्डर है और ये बॉर्डर है, इसका हमने मार्जिन रखना है। अब ये वाला जो बॉर्डर है इसके साथ ले लेंगे। अगर ये वाला बॉर्डर कटिंग किया तो ये हमारा बॉर्डर छोटा हो जाएगा। ये वाली किनारी हमने इसके साथ कटिंग करी देखें। फिर ये वाला सफ़ेद कपड़ा जो है कन्नी, हम इसको कटिंग करेंगे।
اور یہ بارڈر ہم اس کے ساتھ نکال لیں گے، یہ دیکھیں اس طرح۔ ابھی یہاں پر ہم نے زیرو کا بکرم لگایا ہوا ہے، یہ اچھے طریقے سے نیٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں الٹی طرف سے آپ نے کنارے پر کوئی سی بھی گلو سٹک لے لینی ہے، اس طریقے سے لگانی ہے۔ یہ دیکھیں یہ سب سے آسان طریقہ ہے بارڈر کو نیٹ کرنے کا، اور لگانے میں بڑا ہی آسان ہوگا۔ یہ دیکھیں ہم نے تقریباً 1 پوائنٹ جتنا مارجن یہاں پر لیا ہے، کیونکہ بارڈر کے ساتھ مارجن نہیں ہوتا، اس کے چھوٹے چھوٹے بارڈر ہی بنے ہوتے ہیں۔ اب دوسری طرف سے بھی اسی طرح لگا کر ہم نے دونوں بارڈروں کو اسی طریقے سے ساتھ ہم نے پریس کر لیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، ہم نے جو ریپ کپڑا کٹنگ کیا تھا ابھی، اس کو لگانے کا کیا طریقہ ہے، جو سیکھنے والی میری بہنیں ہیں جن سے پائپنگ سیدھی نہیں لگتی، یہ طریقہ ان کے لیے یہاں پر آپ نے تھوڑی سی ایک پوائنٹ جتنی، 1 پوائنٹ سے بھی کم، یہاں پر آپ نے بالکل برابر سے ایسے لائن لگا لینی ہے۔ اس کے اوپر ہم سلائی چلائیں گے، اور پھر ہماری جو پائپنگ ہوگی کہیں سے بھی چھوٹی بڑی نہیں ہوگی۔ اور جس کو سیدھی سلائی لگانی آتی ہے وہ ویسے ہی لگا لے سلائی، اور جس کو نہیں لگانی آتی وہ اس طریقے سے پہلے نشان لگا لے۔ اب یہاں پر رکھیں گے، بس آپ نے رکھنا ہے کہ جتنی بھی پائپنگ چوڑائی میں رکھنی ہے اتنا ہی آپ نے نشان لگا لینا ہے۔ ابھی یہاں پر ہم کپڑے کو لیں گے، جو ہم نے ریپ کپڑا کٹنگ کیا تھا، اس کو نیچے رکھیں گے، اور 1 پوائنٹ جتنا مارجن ہم نے باہر نکالتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے اس لائن کے اوپر سیدھی سلائی لگانی ہے۔ اب یہاں پر پائپنگ کو سمجھیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے بہت ہی پیاری نیٹ پائپنگ لگانی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس ریپ کپڑے کو آپ نے ہلکا سا کھینچ کے رکھنا ہے، ٹائٹ کر کے رکھنا ہے کپڑے کو۔ اور اگر آپ نے بوٹ پائپنگ لگانی ہے، طریقہ یہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو میں نے پینسل کی لائن لگائی ہے، یہ آپ نے تقریباً مشین کے 1 پیر جتنی چوڑائی پر لائن لگانی ہے، تو یہ آپ کی بوٹ پائپنگ بنے گی۔ یہاں پر ہم نے ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کی ہے، اور بالکل کٹ کے برابر ہم نے کپڑے کو فولڈ کیا ہے، اور یہاں پر ہم سلائی کو پکا کرتے ہوئے ختم کریں گے، دیکھیں اس طرح۔ اب ایک طرف سے پائپنگ لگانے کے بعد اب دوسری طرف پائپنگ لگائیں گے۔ کیا کریں گے، یہاں پر اس والے مارجن کو تھوڑا سا 1 پوائنٹ جتنا مارجن ہم نیچے فولڈ کریں گے، اور یہاں پر پہلے ہم یہاں پر اس کا مارجن نیٹ کر لیں گے، دیکھیں، تاکہ ہم آسانی سے یہاں پر پائپنگ کو رکھ سکیں۔ مارجن کو فولڈ کرتے ہوئے یہاں پر رکھیں گے، جتنا ہم نے پہلے مارجن رکھا ہے اتنا ہی مارجن رکھتے ہوئے اس کٹ کے برابر رکھیں گے، اور دوبارہ ہم نے اسی لائن کے اوپر سے ایسے سلائی شروع کرنی ہے۔ سلائی کو پکا کریں گے، اور پھر اسی طرح ہم نے یہ والا ریپ کپڑا جو ہے اس کو ایسے کھینچ کے رکھنا ہے، اور پھر اس طرح سلائی لگا لینی ہے۔ پائپنگ لگانے کا یہی آسان طریقہ ہے، اس سے آسان طریقہ اور کوئی نہیں، اسی طرح ہم لگائیں گے۔ اب سلائی کو کمپلیٹ کریں گے، تو یہاں پر دیکھیں ہم نے 16 انچ لمبی ریپ پٹی کٹنگ کی تھی، اور آسانی سے یہ دیکھیں لگ گئی ہے۔ اگر آپ گلے کی سلٹ بڑی رکھیں گے، گلے کو بڑا رکھیں گے، تو پھر اسی طرح آپ 1-2 انچ پٹی کی لمبائی کو بڑھا لینا ہے۔ اب یہاں پر کیا کریں گے، یہ دیکھیں جو میں نے مارجن کٹ کیا ہے بکرم کے بالکل سیدھا برابر آپ نے مارجن کو کٹ کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں مارجن نہیں چھوڑنا، بکرم کے بالکل برابر، جتنی اچھی کٹنگ ہوگی اتنی اچھی پائپنگ ہوگی۔ اب یہاں سے کارنر ہوں گے، اس کو چیک کریں گے کہ یہاں پر ہم نے جو سلائی لگائی ہے اس میں کوئی سلوٹ تو نہیں آئی، تو یہاں پر کوئی سلوٹ نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے، اس والے کپڑے کو نیچے فولڈ کریں گے، کیونکہ ہم نے ڈبل پٹی کٹنگ کی تھی، نیچے سے مارجن فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی طرح ہم پائپنگ لگائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ جو سلائی لگانی ہے ہم نے شرٹ والے کپڑے پہ لگانی ہے، بالکل اس کے سلائی کی جڑ میں۔ یہ دیکھیں پائپنگ کے اوپر سلائی نہیں چلانی، اس طریقے سے آپ نے ہاتھ سے کور کرنا ہے پائپنگ کی، یعنی کہ برابری دیکھنی ہے، جتنی ہی چوڑائی پر آپ پائپنگ لگا رہی ہیں اتنی ہی ہونی چاہیے، دیکھیں اس طرح۔ بس اس کپڑے کو ایسے ہم فولڈ کرتے جائیں گے اور پائپنگ بناتے جائیں گے۔ سلائی کا خیال رکھنا، یہ دیکھیں کارنر کو سوئی سے ایسے نکالیں گے، اور یہاں پر سلائی کو کمپلیٹ کریں گے۔ یہاں پہ سارا ہاتھ کا کام ہے، جتنی اچھی طریقے سے اس کو ایسے دبا کے رکھیں گے پائپنگ کو، اتنی ہی اچھی آپ کی پائپنگ آئے گی۔ اب یہاں پر کیا کریں گے، یہ جو ٹانکا ہے آپ نے پائپنگ کے ایسے اوپر سے گزارنا ہے۔ اب دوسری طرف آئیں گے، اب یہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے آپ نے ٹانکا آپ نے شرٹ والے کپڑے پہ چلانا ہے، پائپنگ کے اوپر نہیں۔ تو یہاں پر ہم نے پائپنگ کی جو سلائی ہے وہ کمپلیٹ کر رہی ہے، دیکھیں کتنی نیٹ ہماری پائپنگ بنی ہے۔
اس طریقے سے گلے میں پائپنگ کرنے کے بعد ابھی ہم اس سلٹ کو بند کریں گے۔ تو یہاں پر ہم بٹن ٹیک پٹی بنائیں گے۔ 2 انچ کا سمپل کپڑا لیا ہے، اس کو ایسے ڈبل کرتے ہوئے اوپر سے بھی آدھا انچ کا مارجن فولڈ کرتے ہوئے یہاں پر رکھیں گے۔ 1 انچ پیچھے یہاں پر سلائی لگائیں گے۔ یہ سلائی آپ نے جیسے پائپنگ بنانے کے لیے سلائی لگائی تھی اسی کے اوپر لگانی ہے، یہ نظر نہیں آئے گی، بالکل اس کی اوپر دب جائے گی یہ سلائی، اسی طرح لگانی ہے۔ اسی طرح بالکل آپ نے سلٹ پہ سیم وہی سلائی کے اوپر سلائی چلاتے ہوئے سلٹ کو بند کر لینا۔ یہاں پر بالکل اس کو جوڑ کے برابر رکھیں گے، یہاں پر سلائی کو کمپلیٹ کریں گے۔ یہاں پر بالکل برابر دھاگے کٹ کریں گے، نظر نہیں آنے چاہیے۔ ابھی ہم نے جو بارڈر ریڈی کیے ہیں اس کو لیں گے، اس طرح رکھیں گے اور یہاں پر بالکل سمپل کنارے پر سلائی چلائیں گے۔ اب اس لائن کے برابر ہم رکھتے ہوئے آدھا انچ کا مارجن چھوڑ کر ایسے کٹ کر لیں گے۔ یہاں پر ایسے سلائی چلائیں گے، اس سیدھی پٹی کو ایسے ہم سلائی کریں گے۔ اب دوسری پٹی بھی سیکھنی ہے کیسے لگانی ہے۔ پہلے اس سائیڈ والی پٹی لگائیں گے، پائپنگ کے ساتھ جو ہم نے کپڑے کا گیپ چھوڑا ہے یہ دونوں طرف سے برابر ہونا چاہیے۔ اب اس لائن کے اوپر پٹی کو رکھتے ہوئے اسی طرح سلائی کریں گے، اسی طرح یہاں پر کٹنگ کریں گے آدھا انچ کا مارجن چھوڑ کر، اور جہاں پر اس لائن کے برابر ہم فولڈ کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم دوسرے بارڈر کو لگائیں گے۔ یہاں پر آپ اس کا گیپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ میں نے جو اس کا اندر 1 انچ کا گیپ یہ رکھا ہے، آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتی ہیں۔ اب یہ پٹی جو ہوگی آپ نے 2 انچ پیچھے ایسے گیپ رکھتے ہوئے کٹنگ کرنی ہے۔ یہ اتنی پٹی ہم کم لگائیں گے، اس کے برابر نہیں لگائیں گے۔ اب دوسری پٹی بھی اسی طرح سلائی کریں گے، اتنا ہی گیپ رکھتے ہوئے اس کو بھی ہم نے اسی طرح سلائی کرنا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے جو ٹسل بنائے تھے، ٹسل کے ساتھ ہم نے لگا دیا ہے ایک موتی، اور سب کے اینڈ پہ ہم نے یہ لگا دی ہے ٹسل۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارا گلا بن کے کتنا زبردست ریڈی ہوا ہے۔ اس پائپنگ کے اوپر آپ چاہیں تو اور بھی موتی لگا سکتے ہیں یا ٹسل بھی لگا سکتی ہیں، لیکن مجھے یہاں پر سمپل اچھا لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پائپنگ بھی کرنی ہے اور بارڈر بھی لگانے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن